السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بات کر رہے ہیں جی رمضان کے بابرکت مہینے کے اوپر وچ از جسٹ راؤنڈ دا کارنر. ہاؤ کین وی میک اٹ اے پروڈکٹیو منتھ. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کون سے ایسے ہم کام کر سکتے ہیں جس سے ہمیں میکسیمم عبادات کا بھی فائدہ ہو اور ہم مینٹلی فزیکلی اسپریچولی جو ہے ایک بہترین مہینہ گزار سکیں. تو اس کے بارے میں ہم آج ڈیٹیل میں بات کریں گے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا یہ ایپیسوڈ آخری ایپیسوڈ ہوگا انٹل دا منتھ آف رمضان اینڈ عید. کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہی ہے ہم MWA کنڈکٹ کرنا بیکمز امپاسبل اینڈ اس کے بعد عید کی چھٹیاں آ جائیں گی. تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. لیکن جہاں پہ بیڈ نیوز ہے وہاں پہ گڈ نیوز بھی ہے. گڈ نیوز یہ ہے کہ انشاءاللہ آل تھرو آؤٹ رمضان ہمارے جو تراویح اینڈ تفسیر کا سیشن ہوگا وہ ضرور ہم اپنے چینل پہ ریگولرلی ڈیلی بیسس کے اوپر پوسٹ کرتے رہیں گے. سو واچ آؤٹ فار دیٹ. پورے قرآن مجید کی شارٹ ہاف این آور سیشنز میں تفسیر کے چنکس ہوں گے انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ وہ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی والوں کے لیے بہت جو ہے بینیفیشل رہے گا. سو موونگ آن, لیٹس انٹروڈیوس آور گیسٹ فار ٹوڈے. سب سے پہلے میں رائٹ ہینڈ سائڈ سے آغاز کروں گا. ہمارے مشہور زمانہ علی ای ولاگز اس وقت مکہ اور مدینہ سے تشریف لائے ہیں اور تازہ تازہ عمرہ کر کے آئے ہیں. تو اہلاً و سہلاً و مرحبا اور مبارک آپ کو. آپ کا عمرہ کیسے ہیں علی بھائی؟ جزاک اللہ خیر. مجھے لگا شاید آپ عربی میں بات کرنے لگ جائیں گے اچانک سے. مجھے اصل میں لوگوں کو بتانا یہ پڑے گا کہ آپ کی طبیعت بھی آج ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ نے ٹائم نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور صحت بھی دے. آج آپ ماشاء اللہ لگتا ہے کوئی جو شاندار پی رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. تو انشاءاللہ آج آپ سے بھی بات کریں گے خاص طور پہ جو فزیکل اسپیکٹس ہیں عبادت کے اینڈ واٹ اٹ ڈز ٹو یور باڈی. خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں نا لوگ بڑے کیئرفل ہوتے ہیں کہ کھانے پینے میں کیا ہونا چاہیے, ورک آؤٹ روٹین کیا ہونی چاہیے, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ اف یو میس اپ یور ایٹنگ ہیبٹس دین obviously it's gonna mess up your spiritual learning and processes as well. تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور بھی کچھ سٹوریز ہیں جس پہ انشاءاللہ آج تبصرہ لیں گے آپ کا. اور جی ہمارے ساتھ ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ موجود ہیں سب سے پہلے دانیال عبداللہ بھائی, ٹرانسجینڈرزم کے مجاہد اور سولجر. دانیال بھائی ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ بھائی. لوگ ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ جی دانیال بھائی کو زیادہ زیادہ بلایا کریں, ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی کامنٹری کرتے ہیں اور حالات حاضرہ پر بھی اور پولیٹیکل اس پہ بھی. وقتاً ٹرانسجینڈر والے معاملے میں وضاحت کر دیا کریں, بعد میں لوگ پھر سوال پوچھتے ہیں. ہاں, یعنی کہ آپ خود ٹرانسجینڈر نہیں ہیں, اگر کوئی کسی کو شک لگا ہو. آپ ٹرانسجینڈر کے خلاف میں نے کہا مجاہد ہیں. تو بہرحال, اور جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے فٹ بالر, ہمارے انٹرپرنر خرم علوی بھائی 313 اکیڈمی والے سرکار. کیسے ہیں خرم بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت سے. کیا چل رہا ہے آج کل فٹ بال کی دنیا میں؟ فٹ بال کی دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہے, وہ پھر ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کریں گے. میں نے سنا رونالڈو کو اسلام قبول کرنے کی طرف بھی آ رہا ہے, یا یہ رومر ہی ہے؟ نہیں, رومر یہ فی الحال تو اللہ کرے. اے آئی پہ ویڈیوز تو بڑے آ رہے ہیں اس کے آج کل. کچھ شعر و شاعری آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑی ایک اچھی شعر و شاعری بھیجی تھی رونالڈو میسی کی, وہ میں بھی آگے شیئر کرتا ہوں. ایک بادشاہ شعر و شاعری سے یاد آج بریک دی آئی سیگمنٹ بھی کر لیتے ہیں. مجھے کسی نے ایک شعر بھیجا, میں وہ مجھے ڈیڈیکیٹ کیا, تو میں نے کہا چلے میں شو پہ سنائی دوں گا. یہ ڈیڈیکیٹ ہوا ہے جی ایک بھائی کی طرف سے, تو میں سنا دیتا ہوں. کہہ رہے ہیں خوش مزاجی بھی مشہور ہے, یہ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے. خوش مزاجی بھی مشہور ہے, ہماری سادگی بھی کمال ہے. واہ واہ واہ. خوش مزاجی بھی مشہور ہے, ہماری سادگی بھی کمال ہے. ہم شرارتی بھی انتہا کے ہیں, ہم شرارتی بھی انتہا کے ہیں, سنجیدگی بے مثال ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یعنی جب آپ شرارت کرتے ہیں تو شرارت کرتے ہیں, جب سنجیدہ ہوتے ہیں تو بے مثال سنجیدگی ہے. تو بہرحال یہ کامنٹ ہے جی ان کا. اچھا, تو ہم سب سے پہلے آفٹر دا بریک دی آئی سیگمنٹ لیٹس موو آن ٹو دا فرسٹ ٹاپک وچ از رمضان. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم کہ رمضان کا مہینہ ہمارے بس سر پہ آن پہنچا ہے. اور اس کے لیے وہ ایک فیمس کہاوت ہے کہ اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل. تو اگر آپ رمضان کے مہینے کے اندر جانا چاہتے ہیں, تو اگر آپ کی پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں ہے تو آپ وہ سارا بینیفٹ نہیں لے پائیں گے جو کہ آپ لے سکتے تھے. ایک چھوٹی سی مثال سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک کپڑوں کی دکان تھی, میں نام نہیں لوں گا. اس میں کیا ہوا کہ آئی تھنک 50% آف کی سیل لگی, اسلام آباد میں ہی تھی. اور وہاں پہ ویڈیوز آئے کہ خواتین کا ایک جمع غفیر وہاں پہنچ گیا اور ایک طوفان بدتمیزی تھا, جھپٹا جھپٹی, اور کپڑے جلی, ایسے لگ رہا تھا جیسے مفت کپڑے دیے جا رہے ہیں.
50% آف پہ لٹ مچ گئی وہاں پہ. اچھا پھر ابھی حال ہی میں کراچی میں بھی ایک مال تھا جس کی اوپننگ ہوئی اور وہاں پہ اتنی عوام پہنچ گئی کہ وہ اگین وہی مناظر لگ رہے تھے. انہوں نے کچھ آف دیا ہوا تھا 40% آف 50% آف, اور اتنے لوگ پہنچ گئے کہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے سارا سامان مفت دیا جا رہا ہے. شاید یہ سیلز بھی عید پہ ہی لگی تھی, عید پہ تھی غالباً, یا عید کے آگے پیچھے ہوں گی موسٹ پرابلی, لیکن بہرحال جو بھی ہوتا ہے ان کی آپ کو پتہ ہے. رمضان میں یوزلی ایسی سیلز زیادہ لگتی ہیں, جی. سو اب ان کے اوپر لوگوں کا عوام کا سمندر تھا. دیکھیں جو بھی ہم سیلوں کے اوپر, ظاہری بات ہے ہم سیل میں کیوں جانتے ہیں, میں آپ کو چلیں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹ سپوز کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک جنرل اسٹور ہے, اس جنرل اسٹور میں کپڑے بھی ملتے ہیں, سارے برانڈیڈ جوتے بھی ملتے ہیں, بہت اچھے زبردست قسم کے الیکٹرانکس آئٹم بھی ملتے ہیں, اس کے علاوہ جنرل آپ کے جو شوز ہیں, ہینڈ بیگز ہیں وغیرہ وغیرہ, ڈفرینٹ آئٹمس ملتے ہیں ہر بندے کی پسند کے, اور اس اسٹور میں رش بھی نہیں ہے, آپ جا سکتے ہیں. اور ایک دن ہے سیل کا جہاں پہ 99% آف لگا ہوا ہے, 99% آف, بس ایک دن ہے. اور جس دن وہ سیل لگی ہو 99% آف کی, اس دن وہ لوگ جو وہاں جا سکتے تھے, کوئی پب جی کھیل رہا ہے, کوئی فورٹ نائٹ پہ لگا ہوا ہے, کوئی بیٹھا انسٹاگرام پہ ریلے دیکھ رہا ہے, حالانکہ ان کے پاس پیسے بھی ہیں, ان کے پاس ایکسٹرا پیسے بھی ہیں خرچ کرنے کے لیے 99 پہ, اور یہ صرف 1 ڈے آفر ہے. دکانوں میں رش بھی نہیں ہے, آپ جا سکتے ہیں, اتنا بڑا اسٹور ہے کہ یو کین ایزیلی گو دیر اینڈ بائی واٹ ایور یو وانٹ, جو ضرورت کی چیز ہے آپ لے سکتے ہیں. اور ایک بندہ وہ پورا دن گزار دے فضول کام کرنے میں, تو مجھے بتائیں اس بندے کے بارے میں ہم کیا کہیں گے, کہ یہ عقلمند آدمی ہے, یہ کہیں گے کہ پرلے درجے کا بیوقوف آدمی, یہی کہا جائے گا. یہ جو میں نے آپ کو مثال دی یہ چھوٹی ہے, رمضان کا مہینہ اس سے بہت بڑی مثال ہے. رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, تمام سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا, اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. یعنی کہ اگر کسی نے نیکیاں کمانی ہیں اور اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے تو اس سے اچھی اپرچونٹی اس کو پورے سال میں نہیں ملے گی جو رمضان میں مل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ آپ کو مثال کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی, جہاں پہ آپ ممبر پہ چل رہے تھے, آپ ایک قدم اوپر گئے, ایک قدم اوپر گئے, اور ساتھ ساتھ آمین کہہ رہے تھے اور جبریل امین دعا کر رہے تھے. ہمارے سے جس کا تعلق ہے بات کا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک دعا جو اس میں تھی وہ یہ تھی, جبریل امین نے دعا کی, آمین ہمارے پیارے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جبریل امین نے کہا وہ شخص برباد ہو جائے جس پہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا پائے. برباد ہو گیا وہ شخص جس پہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ گناہوں کو نہ بخشوا سکے. اس دعا پر آمین کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی اگر ہم کسی اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں جس کو 99% آف والی سیل ملی تھی, ایوری تھنگ یو وانٹڈ ٹو بائی, دیٹ یو نیڈیڈ, دیٹ یو ڈیزائرڈ واز دیئر, ڈرٹ چیپ مل رہی ہے آپ کو, لٹرلی مفت مل رہی ہے آپ کو آلموسٹ. یعنی سوچیں لاکھ روپے کی چیز 1000 میں مل رہی ہے, اور پھر بھی آپ نہ لیں تو آپ کے بارے میں یہ کہا گیا آپ برباد ہو گئے, اب پورا سال تو سیل لگنی نہیں, اب تمہیں جب بھی لوگے اب فل پرائز پے کرنی پڑے گی. رمضان کے مہینے کی مثال اس سے بہت بڑی ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, صرف اس ایک رات کی فضیلت میں اگر بیان کروں کہ وہ ایک رات کتنی قیمتی ہے, پوری زندگی کی عبادت آپ کی ایک پلڑے میں, صرف ایک رات کی دوسرے پلڑے میں. سو اگر ہم اس مہینے کو گوا دیں یا اس مہینے میں ٹائم ضائع کر دیں تو اس سے بڑا لاس کسی کو ہو نہیں سکتا. ہر سال جو ہے میں سمجھتا ہوں محنت جو ہے نا وہ یقین پہ ہوتی ہے علماء کی طرف سے, اور جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو تھوڑا سا یقین دلایا جائے. ایوری رمضان پیپل ٹرائی کہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلے کہ رمضان کی حقیقت کو ہم جان رہے. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کو اس کے بارے میں نالج کتنا ہے. دیکھیں ہمارا پریکٹیکلی دنیا میں چیزوں کے بارے میں بڑا نالج ہے. آئی فون جب نیا لانچ ہوتا ہے فار ایگزامپل, تو آپ دیکھیں کہ لوگ, حالانکہ وہاں پہ آپ کو بہت کچھ پے کرنا ہے, لیکن لوگ 24 گھنٹے پہلے وہاں پہ لائنز لگانے لگ جاتے ہیں ایپل اسٹور کے باہر, ٹھیک ہے, وہیں پہ سوتے بھی ہیں, بسترے بھی ڈال لیتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایک فون خریدنے کے لیے, اور وہ بھی پیسے دے کے, کوئی سیل شیل پہ نہیں ملتا ان کو, ٹھیک ہے, کوئی بہت زیادہ 70% آف پہ نہیں ملتا. لیکن کیا بات ہے, یقین کی بات ہے, اینڈ دے جسٹ وانٹ ٹو بی دا فرسٹ پرسن جو کہ نیا ماڈل اس کو یوز کرے گا, ریویوز بنائے گا وغیرہ وغیرہ. تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یقین ہے ضیاء بھائی. ہماری اینڈ پہ میں سمجھتا ہوں کہ یقین کی کمی ہے, بیکاز اٹ از ٹو ڈیل ود دی ان سین ورلڈ. اس کے ثمرات جو ہیں وہ اس طرح سے سامنے ظاہر نہیں ہے رمضان کے. جیسے کہ سبحان اللہ, مجھے جو حدیث سب سے زیادہ زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے رمضان کے حوالے سے نا, وہ ہے طلحہ بن عبید اللہ والی رضی اللہ عنہ, کہ جنہوں نے خواب دیکھا ایک دن. اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ خواب دیکھتے تھے, پھر فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں, ٹھیک ہے, اور جنت کا جو کالر ہے, بلانے والا ہے, وہ ڈفرینٹ لوگوں کو بلا رہا ہے جنت کے لیے, اور میں 2 لوگوں کو دیکھتا ہوں,
دو اشخاص کو دیکھتا ہوں جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں. ایک بھائی جو ہے وہ شہید ہوا تھا, ٹھیک ہے, شہادت جو ہے وہ کتنا بڑا درجہ ہے, ٹھیک ہے, کتنی بڑی عظمت کی بات ہے. اور دوسرا جو شخص ہے وہ نارمل ڈیتھ جو ہے وہ مرا ہے. تو آئی واز ایکسپیکٹنگ, وہ صحابی کہتے ہیں کہ جو شہید ہیں ان کو کالر جو ہے وہ پہلے بلائے گا, لیکن جو جنت کا کالر ہے اس نے پہلے دوسرے بھائی کو بلایا جو کہ شہید فوت نہیں ہوا, نارمل ڈیتھ مرا ہے لیکن 1 سال بعد مرا ہے. تو مجھے تعجب ہے اس بات پہ کہ اس نے اس کو پہلے کیوں نہیں بلایا, شہید کو پہلے کیوں نہیں بلایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ مطلب کس چیز پہ تم تعجب کرتے ہو؟ وہ جو دوسرا شخص ہے وہ شہید سے 1 سال بعد تک زندہ رہا, تو کیا اس نے رمضان کو نہیں پایا؟ انہوں نے کہا بالکل رمضان پایا. کیا اس نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی؟ بالکل زیادہ نمازیں پڑھی. کیا اس نے زیادہ سجدے نہیں کیا؟ کیا اس نے زیادہ روزے نہیں رکھے؟ بالکل روزے رکھے. یہی تو ریزن ہے اس کی وجہ سے کہ ان کے اعمال اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہ شہید کے رتبے سے بھی اوپر چلے گئے. یعنی ایک رمضان کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ اس میں جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں, اس میں جو آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں الون, اس کا جو ٹوٹل اجر ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایک شہید کے اجر سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے, اچھا, اس میں علی بھائی بڑے آپ نے زبردست مثال دی. اصل میں جو روزہ اٹ سیلف ہے نا, باقی تمام عبادات جو ہیں وہ ان کے اوپر کوئی نا پوائنٹ ویلیو سسٹم اٹیچ تھا نا. جس طرح آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اگر آپ پڑھتے ہو الف لام میم تو یہ 30 نیکیاں ہو گئیں. اسی طرح آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس کے بدلے یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ 1 چھلی کا دانہ جو خرچ کرتا ہے اس کو 7 چھلیوں کے برابر ملتا ہے. ہر چھلی پر 100 دانے ہیں, یعنی 1 چھلی کا دانہ جو اسپینڈ کرتا ہے اللہ کی راہ میں وہ 700 ٹائمز ریوارڈ واپس لیتا ہے. تو یو کین کیلکولیٹ دیٹ آن این ایکسل شیٹ اور وٹ ایور. اسی طرح سے جو بندہ مسجد چل کے جاتا ہے وہ اپنا اسٹیپ کاؤنٹر لگائے اور دیکھے کہ بھئی میں 250 قدم چل کے گیا ہوں تو 250 نیکیاں اور 250 گناہ مائنس, یعنی یہ اس کو ساتھ ہوتا ہے. پھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے فرشتے 10 گنا بھیجتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. لیکن روزے کے بارے میں حدیث قدسی میں کیا آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں اور میں اس کا جتنا چاہوں گا اجر دوں گا. دیکھیں وہ کسی کیلکولیشن میں روزہ نہیں آتا. آپ اس لیے جو اصل بات ہے نا, نماز بھی آپ پڑھتے ہیں, باقی کام بھی کرتے ہیں, لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا معاملہ اللہ اور بندے کے بیچ میں, اور اللہ چاہے بغیر حساب کے اس کا اجر دے. اور وہ سب ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا, کتنے حفاظت کے ساتھ روزہ رکھا, کتنا اپنی زبان کو کنٹرول کیا روزہ رکھنے میں, لڑائی جھگڑے سے کتنا پرہیز کیا. کیونکہ صرف فاقے کرنا تو مطلب نہیں ہے نا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے فاقے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم روزے کی حالت میں اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے, فحش گفتگو سے, گندی باتوں سے, لڑائی جھگڑے سے, یہ سارا کچھ. تو جب آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ روزہ واقعی میں کتنی پرائسلیس عبادت ہے. اور رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک بہت زبردست پیوریفیکیشن کا مہینہ بن جاتا ہے. یہ جو روزے کے اجر والی بات ہے نا, میں تو اس کو سمجھتا ہوں, میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ایکس فیکٹر ہے ضیاء بھائی. اللہ تعالیٰ نے نا یہ والی چیز سنبھال کے رکھی ہے اپنے بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جس بندے سے بہت محبت ہوگی نا, اور اللہ تعالیٰ جس کو بے انتہا جو ہے نا وہ اجر دینا چاہے گا, تو وہ سنس اس کا اجر ڈیفائن نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے, تو جتنا مرضی وہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا لگ جائے, بوسٹ لگ جائے, جتنا مرضی اس کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کا فیکٹر لگ اس پہ سب سے بہترین چیز ہے کہ دیکھیں سب کے لیے نا روزے کا ٹائم فریم وہی ہے. سو ہر کسی نے فجر کی نماز سے لے کے مغرب ٹائم تک وہی ٹائم ہے, بٹ اجر ڈفرینٹ ہے. ایوری بڈی از ڈوئنگ مور لیس دا سیم تھنگ. سارے بھوکے ہی رہ رہے ہیں, پیاسے رہ رہے ہیں, بٹ وہی بات آ گئی کہ آپ کی نیت کیا ہے, آپ کس اخلاص کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کے دوران کر کے رہے ہیں. اور آئی تھنک یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں نا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ادروائز حلال ہو جو اس میں ایسے حرام کر دی ہوئی ہے. مطلب کھانا پینا از ایکچولی ون آف دوز تھنگس دیٹ آر نیڈیڈ, ہماری ضرورت کی چیزوں میں سے ہے. ایک تو ہے نا گناہوں کے کام جو ہمیں چھوڑنے چاہیے, پھر ایک لغو کیٹیگری آ جاتی ہے جو فضولیات ہے. یہ وہ چیزیں جو ہماری باڈی کی نیسیسری چیزیں ہیں. انٹیمیسی از نیڈیڈ بائی دا باڈی. تو یہ کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ویسے ادروائز تھرو آؤٹ دی ایئر آپ کریں, کوئی ٹائم کی اس طرح پابندی نہیں ہے, بٹ اس میں ایک سرٹن ٹائم فریم میں آپ کو کہا آپ نے یہ نہیں کرنا. سو دیٹ لیڈس ٹو دا فیکٹ دیٹ اس میں ایک انتہا درجے کا نا سیلف کنٹرول اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں, وچ از نیڈیڈ ادر ایسپیکٹس آف لائف ایز ویل. سو جس طرح زبان کا جو اوپر جو کنٹرول ہے, اب آپ کو اس مہینے میں 30 days اف ایوری سنگل ڈے آپ صبح سے لے کے شام تک, جس میں آپ کام بھی کر رہے ہوں گے, لوگوں سے انٹریکٹ بھی کر رہے ہوں گے, بہت ساری چیزیں کریں, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی اس زبان پہ کنٹرول, اپنی آنکھوں پہ کنٹرول, اپنے کانوں پہ کنٹرول, ذرا ایکسٹرا کانشیسلی ویجیلنٹ ہو کر ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے. سو اف یو پریکٹس دس تھنگ فار اباؤٹ 30 days,
سو چانسز آر کہ آفٹر یو نو دا رمضان ہیز گون، ہاں وہ آپ کی ہیبٹ بنتی ہے. اور بڑے سارے ایکسپرٹس جو ہے نا ہیبٹ کے ایکسپرٹس، وہ جنرلی کسی کی ریسرچ کی 30 days میں آپ کی ہیبٹ ڈیولپ رکو گے تو 60 days، بٹ آئی تھنک 30 والا اسپیکٹ تو یہاں اپلائی کر ہی رہا ہے. اور میرے خیال میں جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو پہلے والا پارٹ ہے. سو رمضان میں اجر ہوتا ہے، ہم لوگ بلکہ یہ چیزیں اکثر ڈسکس کرتے ہیں اور لوگ نا بڑا زور دیتے ہیں کہ جی نوافل قرآن کی تلاوت بہت ساری کثرت کر لیتے ہیں. بٹ مجھے لگتا ہے ایک جو چیز کبھی کبھار مسنگ ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ویژن یا ایگزیکٹ گول نہیں ہوتا ایگزیکٹلی واٹ وی وانٹ ٹو اچیو فرام دس رمضان. ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں جی یار رمضان میں نا میں نے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے میں نے رمضان میں 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنی ہے. اس کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ رمضان کے بعد میں شاید 5 وقت کی نماز مسجد میں کنٹینیو کروں گا. اکثر لوگ رمضان اونلی تک نا اس کو رکھ رہے ہوتے ہیں، عبادات کو، قرآن کو، چیزوں کو. سو مجھے لگتا ہے کہ اٹ شوڈ بی دا ادر وے اراؤنڈ کہ اچھا آئی نیڈ ٹو ڈیولپ سرٹن ہیبٹس، آئی نیڈ ٹو کچھ ایسی چیزیں میں نے ایڈ کرنی ہے اپنی لائف میں، اور کچھ ایسے گناہوں کو چھوڑنا ہے کہ رمضان از دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈیولپ دیز تھنگس. گناہوں کو چھوڑنے کا بہترین موقع ہے، نیکیوں اور اجر اور اچھی ہیبٹس ڈیولپ کرنے کا بہترین ٹائم ہے. سو یہ 30 دن نا میں نے جڑ کے نہیں کرنا ہے. سو دیٹ ون آئی کم آؤٹ آف رمضان آئی شوڈ بی اے چینج پرسن. اگر ہم رمضان کے بعد واپس ادھر ہی جا رہے ہیں نا پھر سبحان اللہ ہم نے اس رمضان کو میرے خیال سے ضائع کر دیا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ غالباً کعب بن مالک کا یہ کال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے رمضان کا مہینہ یوں گزارا کہ رمضان کے بعد وہ ان گناہوں کو کنٹینیو کرے گا جو رمضان سے پہلے اس نے روکے تھے، اللہ تعالیٰ ایسے روزے قبول نہیں کرتا. یعنی کہ اگر آپ رمضان کے مہینے میں اس طرح جا رہے ہو نا کہ رمضان کے مہینے میں گناہوں کو پاز کر دوں گا اور جیسے ہی رمضان ختم ہوگا میں واپس اسی پروگرام پر جاؤں گا جہاں پہلے تھا. یعنی کہ فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے، نوجوان ہے، وہ اپنی گرل فرینڈ کو نا رمضان سے پہلے کہہ رہا ہے کہ دیکھو سویٹ ہارٹ ابھی وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ایکچولی نا میں اب بات نہیں کر پاؤں گا، اصل میں دیکھو نا وہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، تراویح وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے، تو لیکن انشاءاللہ رمضان جیسے ہی ختم ہوگا چاند رات پر پہلا فون تمہیں میری طرف سے آئے گا، چوڑیوں کی شاپنگ تمہیں میں کراؤں گا، ڈنر پہ تمہیں میں لے جاؤں. اگر یہ آپ کا پہلے سے پروگرام ہے نا، آپ پری میڈیٹیٹڈ جا رہے ہو اس طرح، تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس بندے کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. سو دا پوائنٹ از کہ ہم نے جو ارادہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہم نے کچھ بری عادتیں چھوڑنی ہے. دانیال بھائی آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل جب ہم ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں نا تو پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب تھا واٹ ٹو ڈو، یعنی آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے، ٹو ڈو لسٹ ہوتی تھی کہ جی آج میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نا، اس کی بدولت آج یہ ہو رہا ہے کہ آج یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے واٹ ناٹ ٹو ڈو. تو آپ ذرا تھوڑا سا یہ بتا دیں ہمارے جو نوجوان ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں باقاعدہ طور پر ایک کانشیس ایفرٹ کے ساتھ کون سے کام ہم نے نہیں کرنے جو عام طور پہ رمضان میں لوگ زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا کم از کم ان کو ہم ٹائم ویسٹنگ کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں، یا ٹائم ویسٹنگ نہ ہو تو کوئی غلط کام بھی ہو سکتے ہیں جو انسان رمضان کے مہینے میں بھی کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں اگر تھوڑا بتائیے گا. جی بالکل جا بھائی، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے جو دیکھا ہے جو عام نوجوانوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اسپیشلی کیونکہ سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد دن سارا سوتے رہتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں آپ نے پورا جو رمضان کا جو ایسنس ہے نا وہ نکل جاتی ہے. اگر آپ نے روزہ سو کے گزارا ہے، یعنی آپ سحری کر کے فجر پڑھ کے سو گئے ہیں اور پھر آپ اٹھ کر کے کہتے ہیں، میں نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے نوجوان جو ہے ظہر بالکل آخری ٹائم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر عصر، اور عصر کے بعد تو ویسے ہی فوراً مغرب ہو جاتی ہے. اکثر لوگ تو ظہر پہ سوتے ہی رہتے ہیں، وہ جی ہاں، عصر کا ٹائم اٹھ کے ظہر اثر پھر اکٹھے بالکل. پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ بالکل نہ کریں، اپنی روٹین کو کریں. پھر دوسرا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی تراویح سے لوگ لیٹ فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد لوگ پھر بجائے کہ کوئی پروڈکٹیو کام کرے وہ کیا کرے، وہ باعث گلیوں میں کھیل رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ نکل گئے ہیں. اور ایون جب ہم بازاروں میں جا کے دیکھتے ہیں، جیسا کوئٹہ کیفیز کا کلچر ہے آج کل ہمارے یہاں، تو وہ خوش گپیاں چل رہی ہیں، وہی جو نارمل دنوں میں باتیں ہوتی ہیں وہی فضول باتیں چل رہی ہوتی ہیں. ایک تو یہ میرے خیال میں اوائڈ کرنا چاہیے. اور دوسرا ضیاء بھائی سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نا ویسے ہر کسی کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ یار پتہ ہوتا ہے بیک آف مائنڈ میں کہ یار ہم نے دین کے حوالے سے کوئی نہ کوئی محنت کرنی ہے، اور اپنی شارٹ کمنگز ہر کسی کو پتہ ہوتی ہیں کہ یار میں نے قرآن نہیں صحیح طرح پڑھا ہوا، یا میں نمازیں میری پکی نہیں ہیں، سو معاملات ہوتے ہیں. اور الحمدللہ میں نے نوٹ کیا کہ کوئی جتنا بھی بے عمل ہو جائے، لوگوں کے سب کانشیس میں یہ باتیں ہوتی ہیں، اور وہ بس تھوڑا سا اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہاں دیر ول کم اے ٹائم جب میں یہ ساری چیزیں ٹھیک کر لوں گا. تو میرے خیال میں رمضان جو ہے وہ اس طرح کی اس کے حوالے سے بھی بہترین ایک موقع ہے، کیونکہ اس میں اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں صحیح آسان انداز میں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کور ٹو کور پورا گو تھرو کر لیں، تو یقین مانیں اب تو ہر گلی محلے کے اندر وہ تراویح کے ساتھ جو دورہ قرآن کے جو وہ سلسلے ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. وہ
اب تو اس سے زیادہ جیسا ابھی آپ نے شروع میں ذکر کیا آن لائن سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. پھر اوور آل پورا ایک ماحول ایسا بنا ہوتا ہے, گھروں میں کئی خواتین بھی اپنی کلاسز دے رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسے, اور پورا ماحول اس طرح بنا ہوتا ہے. مثلا دیکھیے آپ کا جو ورک ہے, آپ کی جو یونیورسٹی ہے, کالج ہے, سب کچھ ریلیکسڈ ہو جاتا ہے. یعنی دنیاوی کام بھی ایک طرح سے ان کو کم کر دیا جاتا ہے. اگر آپ کے جو ورک آورز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس پہ کریں. اور اوور آل بھی دیکھیں جو ایک ماحول ہوتا ہے, برکت جو ہوتی ہے رمضان کی, تو ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس کو ہمیں کہتے ہیں ایک گولڈن اپرچونیٹی سمجھتے ہوئے کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ مطلب یعنی سمجھ سے بالا تر چیز ہے, لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار بس روزہ رکھا ہوا ہے, کرنے کو کچھ نہیں ہے, تو ٹائم پاس کریں. تو موبائل میں وہ ایک طرح سے زومبی اسکرولنگ کر رہے ہیں, یا کوئی مووی لگا لی, کوئی سیزن لگا لیا, کوئی اس طرح کی چیزیں, کوئی فضول قسم کی پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں اور دنیاوی چیزوں میں مبتلا ہیں. تو میرے خیال میں ان سے آپ اجتناب کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو آپ جو سب سے بہترین کام ہے جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ویسے بھی کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے, اور قرآن میرے خیال میں ہمارا پرائمری سورس آف ہدایت بھی ہے, تو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اچھا ایک جملہ میں ذرا راؤنڈ لگاتا ہوں, ایک جملہ بتائیں اور کیا کام نہیں کرنے چاہیے رمضان میں تاکہ ہماری آڈینس کو پتہ چلے. جسٹ نیم ون تھنگ. سوشل میڈیا بوائکاٹ. سوشل میڈیا بوائکاٹ. اچھا یعنی اگر کوئی خدا نخواستہ ہماری پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے, یا کوئی اگر ہمارا تراویح تفریح دینا چاہ رہا ہے, ناٹ سوشل میڈیا. یہ سوشل میڈیا نہیں ہے, یعنی یوٹیوب کو آپ نہیں کہہ رہے. ہاں نہیں, سوشل میڈیا سے مراد ہے کہ آپ کی جو, ہاں جی, اسنیپ چیٹ اور اس طرح کی چیزیں, اور جو آپ پرپز لیسلی آپ چیزیں کر رہے ہیں. اگر پرپز فل کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اوکے فائن. ون تھنگ خرم الوی, زبان پہ کنٹرول, زبان پہ کنٹرول, غلط چیزوں جس میں غیبت, جھوٹ, غصہ, یہ جو ساری چیزیں نا, ٹھیک ہے, اس پہ سم ہاؤ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. دانیال بھائی دوبارہ آپ کی طرف ایک چیز بتائیں. ضیاء بھائی وہ بات آپ ہی نے کہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آف کیمرہ, وہ کہہ دیں. مائنڈ باڈی سول کا بیلنس تلاش کرنے کا بہترین. نہیں تلاش تو کرنا ہے, کیا نہیں کرنا میں یہ پوچھ رہا ہوں, کیا نہیں کرنا, اس کے اپوزٹ کوئی چیز بتا دیں مجھے. کیا نہیں کرنا, آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کون سی چیز ایکسیسو ہے آپ کی زندگی میں جو ان کو اس بیلنس کو جو خراب کر رہی ہے. اچھا کچھ چیزیں میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی, مثلاً ایک جو میں اپنے زمانہ جاہلیت میں جب میں آہستہ آہستہ رمضان کی طرف آیا نا, تو مجھے بھی لگتا تھا کہ میں نے اگر روزہ رکھ لیا تو ملک اور قوم اور امت پر احسان کیا ہوا ہے, تو ظاہری بات ہے اب میں تو چل کروں گا سارا دن. ظاہری بات میں نے روزہ رکھا ہے نا یار, آپ کو خوش ہونا چاہیے میں نے روزہ رکھا ہے, آپ شکر کریں کہ راجہ ضیاء نے روزہ رکھا ہے, تو اب مجھے چھیڑے نہیں, اب مجھے اپنا کام کرنے دیں. تو پھر ایک آپشن یہ ہوتا تھا سیزنز دیکھو بیٹھ کے, ٹھیک ہے, سیزن پہ سیزن, وہی بات جس طرح آپ نے کہی نا کہ سارا دن بیٹھ کے میں نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس رمضان کے مہینے میں جیمز بانڈ کی تمام فلمیں جو ہیں وہ سن 1945 سے لے کے آج تک جتنی ہیں یہ سب دیکھنی ہے, یا کوئی فلاں سیزن دیکھنا ہے. تو دس از این ایبسولوٹ ویسٹ آف ٹائم. اچھا اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بفے شفے کے بھی چکروں میں بہت پڑ جاتے ہیں, یعنی کہ رمضان کے مہینے میں نا ایک دم سے یہ فاسٹنگ کے مہینے سے فیسٹنگ کا مہینہ بن جاتا ہے. یعنی لوگ باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے ابھی بہت سارے انسٹاگرام پہ انفلوئنسرز بھی ہوں گے, وہ بھی ویڈیوز آ رہے ہوں گے کہ جی فلاں ریسٹورینٹ میں, میں پنڈی اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, فلاں پنڈی اسلام آباد کے ریسٹورینٹ میں اتنی سیل لگی ہوئی ہے, 1200 میں بفے ہو رہا ہے, 1500 میں بفے ہو رہا ہے, یہاں پہ 18 ڈشز ہیں, یہاں پہ 20 ڈشز ہیں, یہاں پہ 25 ڈشز ہیں. بھائی کتنا کھا لو گے یار آپ, کتنا کھا لو گے. اور جو بندہ ظاہری بات ہے افطار بفے پہ جا رہا ہے, مشکل ہے, اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا شو کرتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھے گا مسجد میں, یا تراویح تو خیر بھول ہی جائے نا. اتنا کھانے کے بعد ظاہری بات ہے آپ نے اپنا 1500 روپیہ حلال بھی تو کرنا ہے نا. آپ صحیح تن کے کھاؤ گے, اور اس کے بعد کسی حال آپ کا حال نہیں ہوگا کہ آپ جا کے کوئی نماز پڑھ سکیں. تو علی بھائی اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ پوائنٹس پہ جاؤں, یہ بتائیں کہ یہ جو یہ افیکٹ ہے, کیونکہ ماشاء اللہ آپ کا ایک تعلق ایک پیرلل یونیورس میں آپ کا تعلق رہا ہے, ایک ملٹی ورس میں آپ کا تعلق رہا ہے میڈیسن کے ساتھ بھی. مجھے بتائیں اس کا جو امپیکٹ ہے, یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ یار کھانا کھانے کے بعد افطاری کے بعد اکثر لوگ کہتے ہیں یار لیزی ہو جاتے ہیں, بالکل بس یار نہیں کچھ نہیں کرنا بس سونا ہے, یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ضیاء بھائی سبحان اللہ, ہم تو لرن کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے کہا کہ بنی آدم کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں, اور یہ سائنس پروو کرتی ہے کہ جتنا آپ کم کھاتے ہیں اتنا ایکٹیو رہتے ہیں آپ. بھائی میڈیکلی بھی پروون ہے ضیاء بھائی, جتنا زیادہ انسان اسٹومک کو فل کرتا ہے تو نیچرلی باڈی کا جتنا بلڈ فلو ہے وہ سارا اسٹومک پہ جمع ہو جاتا ہے. تو اس لیے پھر آپ کے جتنے باقی وائٹل آرگنز ہیں ادھر سے بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہیں. یو فیل لیتھارجک, یو فیل لائک سٹنگ ان دا couch, you feel like sleeping just so that آپ کی وہ جو ساری ڈائجیشن ہے, کنزمپشن ہے وہ ہو جائے. اینڈ دا ویری ریزن وائی پیپل بیکم اوبیس وہ یہی ہے کہ وہ ساری کی ساری سرکولیشن یہاں پہ ہوتی ہے, اور یہاں سے سارے نیوٹرینٹس یہیں پہ انرجی اسٹور کرنے لگ جاتے ہیں.
کیونکہ ایبڈومن بینگ دا کلوزسٹ ٹو دا اسٹمک. تو یہ سائنٹیفک ریزن تو پیچھے کیا جائے. تو یعنی کہ بیسکلی جو ہماری پرو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ لائٹ افطار رکھیں جی, اور اس کے بعد نماز عشاء پڑھیں, تراویح کریں, اس کے بعد کھا پی لیں. یعنی جب آپ نے کر لیا اب آپ فارغ ہو گئے نا, اب تھوڑا کھا پی اور لو. لائٹ افطاری میں بھی اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. یہ ہمارے سموسے, پکوڑے اور جتنی فرائیڈ آئٹمز ہیں نا صاحب, ابھی آپ کو پتہ ہے آپ نے یہ جملہ بولا نا, 100 سبسکرائبر کینسل ہو گئے, انہوں نے انسبسکرائب کر دیا سیدھا, کیونکہ انہوں نے کہا یار سموسے پکوڑے روح افزا کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا. سبسکرائبر کیا, اٹ از اے چیلنج فار آور سیلز ٹو. فور شور آپ کے لیے چیلنج ہے, میرے لیے نہیں ہے الحمدللہ. بھائی نہیں, سموسے پکوڑے کا میرا کوئی سین نہیں رہا الحمدللہ. وہ تو میرا زمانہ جاہلیت میں بھی سموسے پکوڑے کا اتنا سین نہیں تھا, لیکن ہم تھوڑا برگر بچے ہیں یار, ہم تو برگرز کھاتے ہیں, برگرز, ہم نہیں سموسے پکوڑے. افطاری میں بھی برو, میں اچھا میں آپ کو میں بتاتا ہوں پرو ٹپ. آئی ڈونٹ ڈو افطاری, آئی ڈو ڈنر اسٹریٹ اوے. لائک فار ایگزامپل ڈنر بھی میرا آپ کو پتا ہے ذرا, میرا جو بریک فاسٹ ہوتا ہے وہ مین میل ہوتا ہے. سو میرا نا رمضان اور نو رمضان مائی بریک فاسٹ ریمینز دا سیم, اٹ ڈزنٹ چینج. تو ہاں صرف یہ ہوتا ہے رمضان میں مے بی آئی ہیو یوگرٹ ایکسٹرا ایڈ کر دوں گا اپنے نارمل بریک فاسٹ کے اندر, وچ از اے لاٹ آف ایگز اینڈ ہول ویٹ بریڈ ہے, سم ٹائمز اٹس پینٹ بٹر, سم ٹائمز اٹس ہنی, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہمارا کمبینیشن ہے. لیکن اس میں کیا ہوگا رمضان میں بالکل وہی رہے گا, اٹ ول ناٹ چینج, صرف میں ایک یوگرٹ ایکسٹرا ڈال دوں گا. اور ویسے اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھوں گا جب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. فار ایگزامپل تراویح میں بھی ساتھ اپنی فلاسک لے کے جانا, تھوڑی دیر کے بعد پانی پیتے رہنا تاکہ میری ہائیڈریشن ٹھیک رہے. اور میرا افطار اس طرح افطار نہیں ہوتا کہ جی پہلے پکوڑے سموسے پھر روح افزا, یہ نہیں. اٹس جسٹ اسٹریٹ اوے جو ڈنر کھانا ہوتا ہے بس وہی ہوتا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. اور وہ بھی اتنا ہی کھاتے ہیں کیونکہ لائٹ سا ہوتا ہے, بعد میں اگر واپس آ کے کچھ کھانا ہو تو وہ کھا لیتے ہیں. دیکھیں جسٹ فالو دا روٹین آف دی امام مسجد. جو مسجد کا امام ہوتا ہے نا, اگر وہ اتنا کھا لے, جس طرح حدیث میں آتا ہے جو آپ نے بتایا کہ کچھ لقمے کافی ہیں, پھر آپ نے فرمایا اگر زیادہ کھانا ہے تو ایک حصہ کھانے کا, ایک پینے کا اور ایک سانس کا رکھو. اگر تینوں حصے ہی کھانے سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر تو کوئی چکر ہی نہیں نا کہ آپ آگے کنٹینیو کریں گے. اور جو امام مسجد ہوتا ہے وہ تراویح کس منہ سے پڑھائے گا جس کے تینوں لیول کھانے سے بڑھے ہوئے ہیں, وہ تو بیچارے کا سانس ہی اکھڑ جائے گا 2 منٹ کے بعد. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, آرام سے لائٹ سا افطار کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی سکون سے تراویح پڑھاتے ہیں, اور اس کے بعد تراویح کے بعد کچھ کھا پی لیتے ہیں, پھر تھوڑا سا کچھ پڑھ لیا, کچھ ذکر اذکار کر لیا, پھر سو لی تھوڑے ٹائم کے لیے. اچھا تو یہ اگر آپ نے جو چیز آئیڈینٹیفائی کیا نا, اف یو مینیج واٹ یو ایٹنگ اینڈ ہاؤ مچ یو ایٹنگ, سو آپ کی پوری رمضان بہت پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. لٹرلی اٹ اسٹارٹس فرام دیئر, کیا کھا رہے ہو اور کتنا کھا رہے ہو. دیکھیں ہماری غلطی ہے, اور میں خواتین جو خاص طور پہ گروسری شاپنگ کرتی ہیں یا رمضان میں کھانا لے کے آئیں گی, ان کو میں کہتا ہوں دیکھیں آئی نو کہ آپ لوگوں کو بہت چبھے گی بات کہ جی سموسے کے بغیر کیا ہوگا, پکوڑے کے بغیر کیا ہوگا, ہائی شوگر کانٹینٹ میں, مطلب ایک تو روح افزا ویسے میٹھا, اس میں چینی بھی ڈال دیتے ہیں 2 چمچ, تو یعنی اتنا شوگر. دیکھیں باڈی جو ہے نا, جو اسٹارو کر رہی ہے نا, اس کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ملتی ہے. سموسوں میں, چپس میں, نگٹس میں, روح افزا میں, یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے. بٹ یاد رکھیں جو سلو ڈائجسٹنگ فوڈز ہیں نا, جس طرح آپ پروٹین لیتے ہو, آپ گڈ کوالٹی فیٹس لیتے ہو, گڈ سورس آف فیٹس کوڈ بی بٹر, اٹ کوڈ بی فار ایگزامپل آپ دیسی گھی ہے, آپ لسی ہے فار ایگزامپل آپ وہ پیتے ہو, لیٹ سپوز, اور آلیو آئل ہے, رائٹ, آلیو آئل آپ لیتے ہو. فیٹس بھی نیسسری ہیں آپ کے لیے بیکاز وہ آپ کے جوائنٹس کو سمجھیں لوبریکیٹ کر رہی ہوتی ہے, بغیر فیٹس کے بھی گزارا نہیں ہو سکتا. تو لیکن سورس اچھا کریں. یہ جو تلی چیزیں آپ کھا رہے تھے نا, یہ اچھا سورس آف فیٹ نہیں ہے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کاربوہائیڈریٹس ہیں اس میں آپ فائبرز لے سکتے ہو, آپ فروٹس کھاؤ, ویجیٹیبلس کھاؤ. یعنی اگر آپ تھوڑی سی اسمارٹ چوائسیز میک کرو وین یو آر گوئنگ ٹو گیٹ گروسریز فار رمضان. آئی نو اٹس ویری ایزی, نگٹس لے آئے, صرف ہم نے فرائی کرنے ہوتے ہیں اور بچے کھا لیتے ہیں خوشی. دیکھیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن تو کسی چیز میں مل جائے گی. You can put a donut in one plate and you can put an apple in the other. Ask any kid, they'll reach for the donut. Why? Because it's instant gratification. فوراً شوگر ہٹ ملتی ہے آپ کو اور آپ کہتے ہو بس مجھے نا میری نیڈ پوری ہوگی. لیکن جو دوسری چیز ہے نا, وہ لانگ لاسٹنگ افیکٹ اس کا زیادہ اچھا ہے. ہماری خواتین کے لیے زیادہ آسان بھی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ نارمل کھانا بنانا بڑا آسان ہوتا ہے, افطاری بنانا بہت مشکل ہوتا ہے سر. اور افطاری میں بھی نا ڈبل ہوتا ہے نا, پہلے افطاری ہوتی ہے پھر ڈنر رہتا ہوگا. اور دوسرا ہوتا ہے کہ جو ہمارا افطار سے پہلے کا جو بڑا ایک قیمتی ٹائم ہے دعاؤں کا, اور وہ سارا بیچاری خواتین کا نا اس ٹائم فرائی کرنے میں, پکوڑے تازہ گرم سرو کرنے, تو وہ جو آخری جو اینڈ والا ٹائم ہے وہ سارا ان کا ضائع ہو جاتا ہے اس چکر میں کہ جی فریش. اگر کھانا آپ کا نارمل سا بنا ہوا ہے بس تیار ہے, آپ افطاری پہ کھجوریں. اور میں نے تو زیادہ بھی خود پرسنل جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں ہے کہ اگر آپ روزہ کھولتے نا, کھجور اور پانی اگر لے لینا اور نماز پڑھ کے واپس آ کے جیسے ہم کہنا ڈنر کریں. ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں, یہ پکوڑے شکوڑے نہیں ہوتے جنرلی, اور ڈنر ہی ہوتا ہے. اور اگر بھوک زیادہ نہیں لگی ہوئی نا, نارملی نہیں لگی ہوتی, تو آپ کھجوریں کھائیں 2-3, پانی شانی پئیں, اگر کوئی ساتھ لیمنیڈ ٹائپ چیز ہے وہ تھوڑی سی لے کے, اینڈ دین یو گو اینڈ پرے اینڈ کم بیک اینڈ ہیو ڈنر.
آپ اتنا آپ کی وہ مغرب کی نماز بھی اچھی ہوتی ہے, ورنہ کبھی اور ہمیں 15 منٹ کا ہی لوگ 20 منٹ کا گیپ دیتے ہیں مزے, اس میں لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ مغرب کی نماز بھی عجیب و غریب سے پڑھی جاتی ہے. بالکل. اور دیکھیں اتنا کھانے کے بعد نا چلیں امام صاحب کی تو بات چھوڑ دینا, جو بندہ ہمت کر کے تراویح کے لیے چلا بھی گیا نا, یقین جانے پوری تراویح میں آپ سو رہے ہوں گے, آپ کھڑے ہوئے ہیں لیکن آپ جھوم رہے ہوں گے کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے نا بالکل لیتھارجی کی اسٹیٹ پہ ہے. تو ایک تو یہ کہ لیٹس میک رمضان اے منتھ آف فاسٹنگ ناٹ فیسٹنگ. اور یہ جو ڈیلز آ رہی ہیں ٹھیک ہے, ونس ان اے وائل ہم بھی کر لیتے ہیں, کبھی ہم لوگ پلان کرتے ہیں, ہم لوگ نارملی لیٹر جب ہوتا ہے رمضان میں ہم کبھی صبح نکل جاتے ہیں بریک فاسٹ کے لیے کہ چلو سحری کسی جگہ پہ کر لیتے ہیں یا کبھی اس طرح, لیکن یہ ونس ان اے وائل ہوتا ہے. اٹس ناٹ آر ریگولر ہیبٹ کہ جی ہر روز ہی ہم طاق میں بیٹھے ہیں کہ جی کون سا ریسٹورینٹ کیا ڈیل آفر کر رہا ہے. تو پہلے تو بات یہ نہیں. اچھا پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ جس کی طرف ابھی دانیال بھائی نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا, انہوں نے کہا لڑکے نکل جاتے ہیں گیمز کھیلنے. یار یہ جو آل نائٹ ٹورنامنٹس ہیں نا, یہ رمضان میں بہت چلتے ہیں, اسپیشلی رمضان کی طاق راتوں میں. یعنی آپ یہ دیکھو وہ جو ٹائم تھا, یعنی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے نیکیوں کے اوپر, اور آپ بھائی جان کرکٹ کھیل رہے ہو یار, فٹ بال کھیل رہے ہو, تمہیں پورے سال میں اور کوئی ٹائم نہیں ملا سوائے رمضان کے کہ یہ کام کرتے. سو دس از اندر ہیوج ایشو. لیگز جو ہے نا وہ ابھی سے آلریڈی پلان ہو چکی ہوئی ہیں, اور وینیوز جو ہوتے ہیں نا جتنے بھی یہ کرکٹ اور فٹ بال والے, یہ بکڈ ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو بکنگ نہیں ملتی فرام رات کو, بلکہ ہم لوگ وہ ابھی جو ایک ہماری جو کرکٹ کی لیگ چل رہی تھی تو اس کی ابھی وہ ہماری ختم ہوئی, تو انہوں نے بتایا کہ جی رمضان بھی شروع کر رہے ہیں, اور اس کے ٹائمنگس کیا ہیں, رات 9 سے صبح 2 بجے تک. تو یہ ٹائم پہ جی آپ کے لیگ میچز ہوں گے انڈر فلڈ لائٹس, آپ بک کرائیں اور آپ کے اتنے اس طرح میچز ہوا کریں گے. سو وہ رمضان میں لوگ, تو مجھے حیرانی ہوتی ہے. اور وہی آپ نے کہا طاق رات پہ جا کے ٹورنامنٹ کے کلائمیکس ہو رہے ہوتے ہیں, مین میچز چل رہے ہیں, چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑی عجیب سی بے وقوفی میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے نا وہ ریالٹی کو بھول جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا, شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو جو ہے گمراہ کر کے چھوڑوں گا, رائٹ سے, لیفٹ سے, اوپر سے, نیچے سے, ہر طرف سے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے اس میں نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے, تیرے ٹریپ میں. تو ہمیں اس حقیقت کو اور یہ شیطان کو جو اللہ تعالیٰ نے بار بار ایمفسائز کیا جائے بھائی, بار بار ہم بھول جاتے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور وہ دیکھیں کس طرح سے ان پلے ہے, ان اٹریکشنز کے ذریعے, یہ جس طرح سے ہائیلی ریوارڈنگ جو ٹائم ہے اس میں شیطان نے اتنے زیادہ اٹریکشنز پیدا کر دی ہیں کہ وہ لوگ جن کو فاؤنڈیشن کا نہیں پتہ, بیسک نالج کا نہیں پتہ, رمضان کی افادیت کا نہیں پتہ, وہ ایزیلی جو ہے وہ ٹریپ میں آ جاتے ہیں. اچھا یہی ٹریپ اگر ہم لوگ خواتین کی طرف شفٹ کریں, یعنی لڑکوں کا تو یہ ہے نا کہ وہ گیمز کھیلتے ہیں, خواتین کا ٹریپ یہ ہوتا ہے, وہ اسلام کے نام پر ان کو ہوتا ہے کہ جی عید آئے گی تو عید پہ شاپنگ, ظاہری بات ہے وہ کپڑے خرید رہے ہیں, ٹیلر ماسٹر صاحب یہ وہ. اچھا وہ بھی آخری عشرے میں نا میکسیمم بازاروں میں رش لگا ہوتا ہے رات کے ٹائم. اگر کبھی گزر آپ کو نا, ہم لوگ کبھی مطلب تراویح پڑھنے کے بعد کبھی نکل گئے, کچھ پک کرنا تھا, کچھ لینا تھا, بازار اس طرح بھرے ہوتے ہیں جیسے کوئی مطلب حال ہی کوئی نہیں. حالانکہ اللہ رب العزت کو جو سب سے بدترین جگہ لگتی ہے وہ مارکیٹ پلیسز ہیں. دیکھیں آپ جا سکتے ہیں کام کے لیے, ہم خود جاتے ہیں, بٹ آپ اسپیشلی ان دنوں میں آپ جا رہے ہو جب آپ کو عبادت کرنی چاہیے تھی. اور جو سب سے پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کو وہ مساجد ہیں. مساجد کو ابینڈن کر کے شاپنگ ہو رہی ہے. تو میں کہتا ہوں دیکھیں جس نے بھی عید کی شاپنگ کرنی ہے وہ برائے مہربانی پہلے کر لے, یا آپ دن میں کر لیں, صبح کے ٹائم میں, جس طرح آپ نے بتایا نا سو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ صبح جا کے کر لیں. ضروری ہے کہ آپ نے راتوں کو جا کے بازاروں میں نکلنا تھا اور شاپنگ کرنی تھی, اور وہ جو قیمتی وقت آپ کو ملا تھا عبادت کرنے کا, اور جس میں ہو سکتا ہے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, جبریل امین نازل ہوئے ہیں, فرشتے نازل ہوئے ہیں, آپ کے گھروں میں جا رہے ہیں, آپ گھر پہ اویلیبل ہی نہیں ہے. سو پلیز بی ویری کیئرفل کہ یہ بھی ایک ٹریپ ہے. شیطان آپ کو کہتا ہے کوئی بات نہیں عید کی شاپنگ کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے اسلاف میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ عید اس کی نہیں ہوتی جس نے عید پہ نیا جوڑا سلوایا ہوتا ہے. عید اس کی نہیں ہوتی جس نے عید پہ نیا جوڑا سلوایا ہوتا ہے. عید اصل میں اس کی ہوتی ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیا. اصل عید تو اس کی ہے. تو یہ صرف آپ نے جی اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی چل رہی ہیں, رمضان کا مہینہ گزر بھی گیا, جوڑا بھی عید کا آ گیا, لیکن پتہ نہیں ہماری عبادات اللہ تعالیٰ, ہم تو دعا کرتے ہیں قبول کرے, پتہ نہیں کون سی ہماری ایسی مسٹیک ہو جس کی وجہ سے یہ اس میں پرابلم آ جائے, رکاوٹ آ جائے. تو یہ ساری چیزیں جس کا تھوڑا سا خیال کرنا ہے. ہم اسی سوسائٹی میں زیادہ بھائی پلے بڑے ہیں, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ ہماری روایت اور ثقافت ہے کہ یہ جو عید کی شاپنگ ہے یہ ہم رمضان کے آخر میں پہنچ کے کرتے ہیں. لڑکے بھی باہر جاتے ہیں اور شاپنگ اپنی کرنے کے لیے جاتے تھے. تو جب تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی تو ایک دم سے کانفلکٹ پیدا ہوا, اور یہ سوچا کہ یہ تو شاپنگ تو ہم آخری عشرے میں کرتے ہیں, جبکہ آخری عشرے میں تو اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں, آپ اتنے اور جائز کام بھی چھوڑ دیتے ہیں اور عبادت کی طرف یکسو ہو جاتے ہیں. تو یہ شاپنگ جو ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں, دیر سم تھنگ رانگ, یہ کیسے ہو گیا؟ تو ہم نے وہ جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سمجھ عطا کی تو پھر سمجھ میں آئی کہ یہ جلی شاپنگ آپ کو پہلے شفٹ کرنی ہے.
ورنہ بائی ڈیفالٹ کیا چل رہا ہے؟ بائی ڈیفالٹ تو یہی چل رہا ہے ضیاء بھائی کہ آخری عشرے میں آپ نے شاپنگ کرنی ہے، کیونکہ دیٹ از دا ٹائم جو میں نے شروع میں کہا تھا جب سب سے زیادہ سیلز لگتی ہیں آپ کے ہر اسٹور پہ. اچھا دانیال بھائی، ایک سوال آپ سے میں کروں گا، وہ یہ ہے کہ ایک اور شیطان کا چھوٹا سا ٹریپ ہے اور یہ بڑا پیارا ٹریپ ہے، وہ ہے، میں نام لوں گا اور آپ نے اس کے بارے میں مجھے بتانا ہے، افطار گیم شو ٹرانسمیشنز، دوسرا مذہبی ٹرانسمیشنز جس میں علماء کو لڑایا جا رہا ہوتا ہے. رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ علماء بٹھاتے ہیں ڈفرینٹ مکاتب فکر کے، ان کو آپس میں، اور جان بوجھ دیکھیں ریٹنگ چاہیے نا آپ کو، تو ویوز چاہیے، جان بوجھ کر ایسا مسئلہ اٹھاتے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے ان کا بھی اور ان کا بھی اختلاف ہے، یعنی جوڑنے والے نہیں توڑنے والوں پہ بات کرتے ہیں. اس پہ بتائیے گا ذرا. ضیاء بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو جو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ سال کے باقی 11 مہینے ناچنے گانے میں مشغول رہتے ہیں، اور رمضان میں یہ لوگ آ جاتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن. تو میرے خیال میں ہمیں بھی تھوڑا سا عقل کو ہاتھ ڈالنا چاہیے کہ یار جو 11 مہینے وہ کیا کر رہے تھے، اور اب ان سے آپ دین سیکھیں گے، نمبر 1. نمبر 2 ضیاء بھائی بالکل ایسے ہی ہے، اور اگر آپ دیکھیں کبھی بھی آپ کو کوئی سنجیدہ عالم نہیں ملے گا ادھر، آپ کو کوئی بھی ایسا جید عالم ایسے شوز میں نہیں، وہ ریفیوز کر دیتے ہیں سمپلی. کیونکہ جو جید علماء ہوتے ہیں نا، جو ذرا سا بھی جس کا دین کی خدمت کے حوالے سے کام ہے، وہ رمضان ان کا سب سے زیادہ سپر بزی ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ وہ آن فیلڈ دعوت کے حوالے سے، اور ویسے بھی ایون اگر اپنا بھی وہ تزکیہ کر رہے ہیں تو وہ وہاں پر مشغول ہوتے ہیں. تو میں تو یعنی بہت سخت بات شاید کچھ لوگوں کو لگے، تو یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کون سے علماء ہیں جن کو رمضان میں اتنا فارغ ٹائم مل گیا کہ وہ 4 5 گھنٹے کی رمضان ٹرانسمیشن میں آ کے فضول چیزوں پہ بحث کر رہے ہیں. تو ایسے شوز کا بھی مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یا بھی ایک اور میں یہاں پہ مینشن کر دوں کہ ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے. ہمارے بہت سارے یعنی جانے انجانے میں ہم سے بھی ہو جاتی ہے، لوگوں سے ہو جاتی ہے. لوگ اگر کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس کو بہت زیادہ مارکیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھو جی ہم نے یہ کر دیا، بالخصوص صدقے کے حوالے سے یا پھر کوئی عبادات کے حوالے سے. تو میں نے یہ بھی اکثر دیکھا ہے بالخصوص نوجوانوں میں بھی. تو یہ عبادت آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، اور اس میں کوشش کریں کہ اس ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ عبادات کو ضائع کر دیتی ہے.